ویلکم ٹو لٹریری ہائٹس. میں مجاہد حسین. ہسٹری آف انگلش لٹریچر میں اب تک ہم نے پڑھا کہ تین قبائل اینگلز، سیکسنز اور جیوٹس برطانیہ میں آئے. تینوں انویڈرز تھے. انہوں نے انگلش کلچر اور انگلش لٹریچر کو متعارف کروایا. 1066 میں رومن کنکویسٹ ہوئی. نارمنز انگلینڈ پر حملہ آور ہوئے. انگلش کو فرینچ اور بعد ازاں لیٹن سے ریپلیس کر دیا گیا. نارمن کنکویسٹ نے رومن امپائر کو ختم اور یوں انگلش 1731 تک انگلینڈ کی آفیشیل زبان. مڈل انگلش پیریڈ کو انونیمس پیریڈ آف انگلش لٹریچر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس پیریڈ میں زیادہ تر ورکس بغیر نام کے چھپے. الٹریٹو ورس رائمڈ ورس میں تبدیل ہو گئی جس نے بعد ازاں 15 سینچری میں دوبارہ الٹریٹو فارم آف ورس کی شکل اختیار کر لی جسے ریسٹوریشن آف الٹریٹو ورس کہا جاتا ہے. چوسر سے پہلے تمام تر کہانیاں کنگ آرتھر اور نائٹس کے متعلق لکھی جاتی تھیں. ان کی زبان فرینچ تھی. لیمنس برٹ 16,096 لائنز پر مشتمل اس پوئم نے چوسورین سپرٹ کی بنیاد رکھی. نیریٹو ورس میں لکھی گئی یہ پوئم برطانیہ کی تاریخ کا احاطہ کرتی ہے. برٹ اینگلو سیکسن کرونیکل کے بعد انگلش زبان کی پہلی کرونیکل تھی. یوں ایج آف چوسر کا آغاز ہو گیا. بیفور آئی اسٹارٹ، اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا، ابھی جا کر دیکھ لیجیے. پورا نام جوفری چوسر، والد جان چوسر. چوسر 1343 میں لنڈن میں پیدا ہوا. چوسر symbolizes the middle ages as no other writer does. پوپ کا تعلق 18 سینچری سے ہو یا ٹینیسن کا تعلق وکٹورین ایرا سے. چوسر از میچ لیس. چوسر پوئٹ آف مین تھا. اینگلو فرینچ کنفلکٹس ہوں یا بلیک ڈیتھ، پیزنٹس ریوولٹ ہوں یا لولارڈس موومنٹ، چوسر ریمینڈ ان افیکٹڈ ڈسپائٹ دی سوشل، پولیٹیکل اینڈ اکنامک upheavals آف دیٹ ٹائم. چوسر پورٹریٹ مین، اور یوں اس نے ثابت کیا کہ ہسٹورین اور ہوتا ہے اور پوئٹ اور. جان گوور، ولیم لینگلینڈ اینڈ جان وکلف چوسر کے کنٹمپریریز تھے. تینوں کا تعلق 14 سینچری سے ہے. جان گوور نے فرینچ میں بھی لکھا، لیٹن میں بھی لکھا اور انگلش میں بھی لکھا. اس کا ماسٹر پیس انگلش لینگویج میں لکھی گئی پوم کنفیسیو ایمانیز. ولیم لینگلینڈ کی فیمس بک اے ویژن آف پائیس دا پلو شیڈ سٹائر آن دی کرپٹ ریلیجیس پریکٹسز آف دیٹ ٹائم. ولیم لینگلینڈ اپنے پروٹیگنسٹ پرافٹ کے ذریعے گڈ اور ایول کو ڈیفائن کرتے. جان وکلف، دی رائٹر آف بائبل. جان وکلف نے 1377 میں ریفارمیشن آف دا چرچ کے لیے لولارڈس موومنٹ شروع کی. لیگوس، دی کرٹک آف چوسر. لیگوس کا کہنا ہے کہ یوں تو ہر رائٹر اپنی ایج کی عکاسی کرتا ہے چاہے وہ گوور ہو یا لینگلینڈ. چوسر کا کمال مگر یہ ہے کہ اس نے اپنی سینچری یعنی 14 سینچری کو مکمل طور پر ریفلیکٹ کی اور یوں اسے the best representative of his age کہا جاتا ہے. Before we move to works of Chaucer, his literary career in English language needs to be highlighted. چوسر نے 1386 میں اپنی تیسری بڑی پوم دی لیجنڈ آف گڈ وومن شروع کی. دی لیجنڈ آف گڈ وومن ایک ڈریم ویژن تھا. اس سے پہلے ٹرائلس اینڈ کرسیڈا اور بعد میں دا پرولوگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز لکھی گئی. اسے 1388 میں شروع کیا گیا. چوسر کو اپنی ایج کا بیسٹ ریپرزینٹیٹیو کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے 14 سینچری کو مکمل طور پر ریفلیکٹ کیا. تینوں کلاسز آف سوسائٹی یعنی پریئرز، فائٹرز اینڈ ماسز سے کریکٹرز کو لیا گیا. ان کی انسائٹ، ان کے ایکشنز، ان کے ری ایکشنز اور ان کی اپیرنسز پرولوگ میں بیان کی گئی. تھیوری آف ہیومرز کا سہارا لیا گیا. چوسر نے ہر پلگرم کی متعلقہ کلاس اور ہیومر کو بنیاد بنا کر اس کے کریکٹر کو کرافٹ آؤٹ کیا. And so why he is known as the master of art of characterization. Realism.
ریئلزم چوسر کی تمام تر رائٹنگز کا ایک بنیادی خاصہ ہے۔ چوسر کا سینس آف ہیومر اس کے ریئلسٹ ہونے کے مرہون منت ہے۔ ایز ڈیوائڈ آف وٹ ایز ڈیوائڈ آف ہیومینٹی، بین جانسن۔ اور یہی وجہ تھی کہ چوسر اپنے پرولوگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز میں آئرنی کا استعمال کرتا ہے۔ تین کریکٹرز نائٹ، پور پرسن اینڈ پلومین کے علاوہ سب پر آئرنی کا استعمال کیا گیا۔ چوسر نے آئرنی کو اپنی سٹوری کا لائم سٹون بنایا اور ایک ایسی سٹوری جنریٹ کی جس میں کوئی پوئٹک فلا نہیں تھا، کمال تھی اور مکمل تھی۔ چوسر 3 phases of writings are there: in French, in Latin, and in English. Coming straight to English, 2 writings are there: The Legend of Good Woman and the Prologue to the Canterbury Tales. In 1386, The Legend of Good Woman was started. یہ چوسر کی تیسری بڑی پوم ہے۔ دی لیجنڈ آف گڈ وومن ان عورتوں کی کہانی ہے جو لونگ اور فیتھ فل ہوتی ہیں۔ کلیوپیٹرا، میڈیا، لیوکری، ایرینی اینڈ فیلومیلا اس کے میجر کریکٹرز ہیں۔ نالج اور ایکسپیرینس کو ایز اے تھیم کمپیئر کیا گیا۔ Here Chaucer asserts that experience is more reliable than the bookish knowledge. It remained unfinished. However, its prologue makes it attractive and more attractive. Prologue opens with the comparison of knowledge and experience. مئی کا مہینہ ہے۔ روز ٹریڈیشن کی ایک صبح آتھر اپنے آپ کو میڈوز میں سوئے پڑے پاتا ہے۔ وہ نیو لائف کو ٹریڈیشنل مٹیریل سے کمپیئر کرتا ہے۔ وہ امید کرتا ہے کہ گاڈ آف لو ان عورتوں کا کفارہ کرے گا۔ الکیسٹی گاڈ آف لو کی کوئین ہے۔ وہ گاڈ آف لو سے اتفاق کرتی اور اس کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ لونگ اور فیتھ فل وومن واقعی گاڈ کا کفارہ ہوتی ہیں، اور یوں اسے یقین آ جاتا ہے کہ گاڈ آف لو کفارہ کر چکا۔ And finally the prologue to the Canterbury Tales. Why did Chaucer write it? What was his purpose? It was the mere and real description of life as it was. منیر حسن باطنی کو دیکھتا نہیں کوئی، متاع چشم کھو گئی لباس کی تراش میں۔ Language. Chaucer used rhymed verse. He economizes French decasyllabic or heroic line in stanzas as well as rhymed couplets. When that April with his shows suit, the drought of March hath burst to the root. اپریل کا مہینہ ہے۔ 30 پلگرمز ٹامس بیکٹ کے شرائن کے لیے نکلتے ہیں۔ پلان یہ تھا کہ ہر پلگرم 4 کہانیاں سنائے گا، 2 آتے ہوئے اور 2 جاتے ہوئے، 2 جاتے ہوئے اور 2 آتے ہوئے۔ پرولوگ میں چوسر 2 ہیں، ایک ایز اے پلگرم اور دوسرا ایز اے پوئٹ۔ چوسر ہر پلگرم کی پرسنالٹی کو تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ Let us discuss. Classes. 3 classes were there: prayers, fighters, and masses. Then comes humors. According to Galen, 4 types of humors were there: phlegmatic, choleric, sanguine, melancholic. And last but not least, personality. پرسنالٹی کے 4 ڈومینز ہو سکتے ہیں۔ ہر ڈومین کی بنیاد پلگرم کے کلاس اور ہیومر پہ ہوگی۔ The first is psyche, emotions, actions and reactions, and then comes appearances. Since appearances are often deceptive, چوسر نے سائکی کو پہلے، ایموشنز کو دوسرے، ایکشنز اور ری ایکشنز کو تیسرے اور اپیرنسز کو آخر میں ڈسکس کیا۔ ٹیک فار انسٹانس 3 کریکٹرز: نائٹ، دی پور پرسن اینڈ دی پلو مین۔ ان کو آئیڈیل رکھا گیا۔ سینس آئیڈیلز بورن ناٹ بیکم، چوسر نے ان تینوں کی انسائٹ کو سب سے پہلے اور اپیرنسز کو سب سے آخر میں ڈسکس کیا۔ نائٹ ریپرزینٹس دی ہائیسٹ آئیڈیلز آف شیولری اینڈ کورٹسی۔
پور پارسن ایک سچا اور پکا کرسچین ہے اور پلومین امانت دار ہے، محنتی ہے اور رحم دل ہے۔ آن دی ادر ہینڈ پرائرس the most ridiculed character in the prologue to the Canterbury Tales. There was also a head nun, a prioress. Her smiling manner showed her chaste and coy. Unlike the previous three characters, پرائرس کی اپیرنس اور فزیک سب سے پہلے ہائی لائٹ کی۔ پرائرس کی اپیرنس کو سب سے پہلے بیان کرنے کا مقصد اس کے کریکٹر کو ریڈیکیول کرنا تھا۔ مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ appearances are often deceptive. This beautiful relation of appearance to reality and reality to appearance makes Chaucer the master of art of characterization.